السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فيا ايها الناس ان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم۔ يا ايها الذين آمنوا ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا ان تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين۔ حضرات محترم، جیسا کہ آپ اشتہارات کے ذریعے معلوم کر چکے ہیں کہ آج کی گفتگو کا موضوع انتہائی اہم ہے جو ہر مسلمان کو سننا چاہیے اور اس کے خطرناک نتائج سے ہر مسلمان کو بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ موضوع ہے من گھڑت روایات اور امت مسلمہ پر اس کے اثرات، یعنی الحدیث الموضوع۔ من گھڑت روایت کیا ہوتی ہے اور امت پر اس کے کس طرح اثرات مرتب ہوئے اور ہو رہے ہیں اور اس کے خطرناک نتائج کیا ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ جل شانہ نے یہ دین نازل کر کے، یہ شریعت ہمیں عطا کر کے اس کو اس پر دین کامل ہونے کی مہر ثبت کی ہے۔ ہمیشہ یہی چکر رہتا تھوڑا نا، بس درس شروع ہونے تو پہلے ساری چیزیں پہلے سیٹ ہونی چاہیے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ جل شانہ نے ہمیں اپنا پسندیدہ دین اسلام عطا کر کے اس کے کامل ہونے پر اپنی مہر ثبت کر دی ہے اور فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اور پھر اللہ جل شانہ نے اس دین کی بے کمال ہی حفاظت کی ذمہ داری بھی خود لی ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ ہم نے یہ دین اور شریعت نازل کی اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ جب اللہ جل شانہ نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے تو ہمارا یہ ایمان ہے کہ یہ دین بے کمال ہی مامون اور محفوظ ہے۔ علماء اس کے لیے جو محنتیں کی ہیں اللہ جل شانہ نے ان کو یہ توفیق مرحمت فرمائی کہ وہ اس دین کی حفاظت کریں، اور ہر دور میں ایسے لوگ پیدا ہوتے رہے جنہوں نے دین کی حفاظت کے لیے جب یہ ضرورت پیش آئی لوگوں نے من گھڑت روایات کے ذریعے اپنی ہوا اور خواہش کے مطابق دین میں ملاوٹ کرنا چاہی، تو علماء نے اللہ رب العزت کی توفیق سے اس ذمہ داری کو نبھایا کہ حدیث صحیح اور غیر صحیح میں تمیز اور پرکھ کی۔ معروف تابعی امام محمد ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں پہلے لوگ
جب حدیث بیان کیا کرتے تھے، صحابہ کرام ایک دوسرے کو سنایا کرتے تھے، تو اس وقت ہم احادیث کو بلا چون و چرا قبول کر لیا کرتے تھے۔ فلما وقعت الفتنہ، جب فتنے کا دور شروع ہوا، قالوا سموا لنا رجالکم، تو انہوں نے کہا کہ ہمارے لیے، ہمارے سامنے ان لوگوں کا تذکرہ کرو آپ نے جن سے حدیث سنی ہے۔ سند کا اہتمام کیا جانے لگا۔ قالوا سموا لنا رجالکم، اور فتنہ سے مراد سیدنا حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہے۔ دین کے اندر یہ رخنہ اندازی اور من گھڑت روایات کا رواج کب سے شروع ہوا؟ یہ آج کی بات نہیں، اور کسی روایت پر ضعیف یا موضوع ہونے کا حکم آج ہم نہیں لگا رہے۔ یہ اسی وقت سے شروع ہو گیا جب سے خلیفہ راشد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی، اور آپ اس سلسلے میں اس کی تاریخ کو جاننے کے لیے یہ اقوال اپنے ذہن میں رکھیے کہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، جن کی وفات سن 150 ہجری میں ہوئی، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا یہ مشہور قول حاشیہ ابن عابدین میں جو فقہ حنفیہ کی معروف کتاب ہے اور دیگر کتابوں میں منقول ہے کہ انہوں نے فرمایا اذا صح الحدیث فہو مذہبی، کہ جب کوئی حدیث صحیح سند کے ساتھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو جائے وہی میرا مذہب ہے، جس کا معنی یہ ہے کہ امام صاحب اس دور میں بھی اس خطرے سے آگاہ تھے، اسی لیے انہوں نے یہ شرط لگائی کہ جب کوئی حدیث صحیح سند کے ساتھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو جائے پھر وہی میرا مذہب ہے۔ اور بعض روایات میں کہ انہوں نے فرمایا کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث آ جائے تو میرے قول کو دیوار کے ساتھ مار دو، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان میں بھی مانوں اور آپ بھی مانیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کل مسئلۃ صح فیہا الخبر عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہر وہ مسئلہ جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح حدیث ہمیں مل جائے، عند اہل النقل بخلاف ما قلت، اور محدثین کے ہاں وہ حدیث سند کے اعتبار سے صحیح ثابت ہو جائے لیکن میرا قول اس کے مخالف ہو، تو فرماتے ہیں فَأَنَا رَاجِعٌ عَنْهَا فی حیاتی و بعد مماتی، کہ میں اپنی زندگی میں بھی اپنے اس قول سے رجوع کرنے کے لیے تیار ہوں، اور مرنے کے بعد بھی میں اپنے قول سے رجوع کرتا ہوں۔ میری زندگی میں کوئی صحیح حدیث مل جائے جو میرے قول کے خلاف ہو تو میرے قول کو چھوڑ دو، میں اپنے فتوے سے رجوع کرتا ہوں، اور میرے مرنے کے بعد بھی اگر کسی کو صحیح حدیث مل جائے تو آپ اس صحیح حدیث کو لے لیجئے، میرے قول کو چھوڑ دیجئے، میں اپنی بات سے رجوع کرتا ہوں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس دور کے اندر بھی یہ فتنہ پیدا ہو چکا تھا کہ دین کے اندر ملاوٹ اور من گھڑت روایات ان کو رواج دیا جا رہا تھا، اس لیے ائمہ کرام نے اس بات سے متنبہ کیا اور اس کے خطرناک نتائج سے آگاہ کیا۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ، جن کی وفات سن 181 ہجری میں ہوئی ہے، سن 181 ہجری میں، یہ دوسری صدی کی بات ہے، کوئی بہت بعد کی بات نہیں۔ اس دور میں ان کے سامنے لوگوں نے جب اس بات کا ذکر کیا کہ بعض لوگوں نے دین کے خلاف سازش کر کے من گھڑت روایات کو مسلمانوں کے اندر رواج کرنے کی کوشش کی ہے اور کر رہے ہیں، تو حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تعیش الحل جہابذہ، کوئی بات نہیں، وہ اپنا کام کریں، اللہ جل شانہ نے اپنی دین کی حفاظت کے لیے بندے مقرر کیے ہیں جو اس میں جو کھرے اور کھوٹے میں تمیز کرتے رہیں گے، اور علماء لوگوں کو متنبہ کرتے رہیں گے کہ یہ حدیث رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں، یہ روایت من گھڑت ہے، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ بولا گیا ہے، آپ سے یہ ثابت نہیں۔ اور آپ اندازہ فرمائیے کہ حضرت حماد ابن زید فرماتے ہیں کہ وضعت الزنادقۃ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم
اسنئی عشر الف حدیث کہ زنادقہ نے، گمراہ لوگوں نے، بے دین لوگوں نے 12,000 روایات اپنی طرف سے گھڑ کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کی. اور اس حوالے کے لیے آپ یہ بات ذرا توجہ سے سنیے. یہ واقعہ امام اسماعیل ابن ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہارون الرشید کو پتہ چلا، خلیفہ ہارون الرشید عباسی خلیفہ کو، کہ ایک آدمی زندیق گمراہ آدمی جو لوگوں کے اندر من گھڑت روایات اپنی طرف سے بنا کر مسلمانوں کے اندر پیش کر رہا ہے، ان کو گمراہ کر رہا ہے. تو انہوں نے فرمایا اس کو گرفتار کر کے لایا جائے. جب اس کو گرفتار کر کے لایا گیا تو ہارون الرشید نے حکم دیا کہ اس کو قتل کر دیا جائے. تو اس نے کہا امیر المومنین مجھے کیوں قتل کیا جا رہا ہے؟ اس نے کہا تو لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے اور میں چاہتا ہوں کہ مسلمان تیری شر سے محفوظ ہو جائیں. تو اس نے آگے سے جو جواب دیا یہ جواب قابل غور ہے. اس نے آگے سے کیا کہا؟ اس نے کہا اگر مجھے قتل کر دے گا فَأَيْنَ أَنْتَ مِنْ أَلْفِ حَدِيثٍ وَضَعْتُهَا، تو میں نے جو 1,000 روایت گھڑی ہے اپنی طرف سے گھڑ کر مسلمانوں کے اندر رائج کر دی ہے اور مسلمانوں کو بتا دیا ہے کہ یہ حدیث ہے، ان کا کیا کرے گا؟ اور ساتھ اس نے کیا کہا؟ كُلُّهَا مَا فِيهَا حَرْفٌ نَطَقَ بِهَا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ پوری کی پوری جتنی روایات ہیں 1,000 روایات، ان میں سے ایک کلمہ بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد نہیں فرمایا، ساری کی ساری میں نے اپنی طرف سے گھڑی ہیں. تو ان کا کیا کرو گے؟ یہ تو لوگ ان پر عمل کر رہے ہیں، مجھے قتل کر دو گے تو یہ روایتیں تو عام ہو چکی ہیں. تو ہارون الرشید نے کہا، اس نے کہا اگر یہ بات ہے فَأَيْنَ أَنْتَ مِنْ أَبِي إِسْحَاقَ الْفَزَارِي وعبد اللہ ابن مبارک، تجھے یہ معلوم نہیں کہ اس امت کے اندر امام ابو اسحاق فزاری اور حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ جیسے جہابذہ علماء اور محدثین موجود ہیں، وہ ینخلانہا، وہ ان کو چھان دیں گے جس طرح آٹے کو چھان دیا جاتا ہے، وہ ان کی چھان پھٹک کر دیں گے. وَيُخْرِجُهَا حرفاً حرفاً، اور وہ ایک ایک حرف جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں اس کو بالکل لوگوں کے سامنے واضح کر دیں گے کہ یہ بھی من گھڑت ہے، یہ بھی من گھڑت ہے، یہ بھی من گھڑت ہے. کیونکہ اللہ رب العزت نے اس دین کی حفاظت کا انتظام خود کیا ہے. جب صورتحال اتنی خطرناک ہے تو اس سے بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ اس فتنے سے بچا کیسے جا سکتا ہے؟ سب سے پہلے ہمارا تمام مسلمانوں کا اس بات پر ایمان اور یقین ہے کہ اللہ جل شانہ نے اس دین کی حفاظت خود فرمائی ہے، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جہاں اس دین کی حفاظت کرنے والے لوگ اور اس کو آگے پہنچانے والے لوگ ان کی شان اور عظمت بیان کی ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نظر اللہ عمران، اللہ تعالیٰ اس شخص کے چہرے کو تر و تازہ رکھے، اس کے چہرے کو رونق بخشے. سمع منا حدیثاً، جس نے مجھ سے کوئی حدیث سنی، فبلغھا کما سمعہ منی، اور پھر اس کو آگے اسی طرح پہنچایا جس طرح مجھ سے سنا تھا. اللہ رب العزت کے بارگاہ میں میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کو پر رونق بنائے، اس کے چہرے کو تر و تازہ رکھے. اور یہ ذمہ داری وہ ہے کہ جس کے لیے اللہ رب العزت اپنے بندوں کو منتخب کرتا ہے. اور اللہ رب العزت نے فرمایا ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، ہم اپنی کتاب کے وارث ان لوگوں کو بناتے ہیں جن کو ہم اپنے بندوں میں سے چن لیتے ہیں، جن کا انتخاب کر لیتے ہیں. تو ایک طرف جہاں صحیح احادیث کو، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو آگے پہنچانا باعث ثواب ہے، اور نبی کریم علیہ السلام نے ایسے لوگوں کے لیے بشارت اور خوشخبری دی ہے اور ان کے لیے دعا فرمائی ہے. یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے حدیث کو یاد کرنے کا، آگے پہنچانے کا جس طرح اہتمام کیا،
اور اس کے بعد محدثین نے احادیث کو آگے نقل کرنے کے لیے جو شرائط مقرر کی، دنیا میں کسی بات کو پرکھنے کے لیے اس سے بہتر اور اس سے کڑی شرائط آج تک کوئی نہیں پیش کر سکا۔ کسی بات کی اس کے صحیح یا غلط ہونے میں تمیز کرنے کے لیے جو شرائط انہوں نے مقرر کی ہیں۔ اب دیکھیے صحابہ کرام کی محنت۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح میں یہ باب باندھا ہے کہ حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صرف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کی تصدیق کرنے کے لیے 1 مہینے کا سفر کیا۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور بعض دیگر صحابہ اکرام نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث سنی، اور وہ حدیث ستر مسلم کے بارے میں تھی کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا من ستر مسلمن سترہ اللہ یوم القیامہ، جو آدمی کسی مسلمانوں کے عیبوں پہ پردہ ڈالتا ہے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے عیبوں پہ پردہ ڈال دے گا۔ یہ حدیث حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کئی صحابہ کرام کے موجودگی میں سنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ ان حدیث کے الفاظ کی تصدیق کرنے کے لیے ایک دور آیا کہ جب انہوں نے غور کیا کہ ہم نے یہ حدیث سنی تھی، میں دوبارہ اس کے الفاظ کنفرم کر لوں، تو جب انہوں نے غور کیا تو جتنے ساتھیوں نے ان کے ساتھ یہ حدیث سنی تھی وہ سارے دنیا سے جا چکے تھے، ایک ساتھی زندہ تھے، وہ مصر میں حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے سے چلتے ہیں سواری پہ ایک حدیث معلوم کرنے کے لیے، مصر میں پہنچے اور وہاں جا کر حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بات ان کے سامنے رکھی کہ میں نے اور آپ نے اور دیگر صحابہ کرام نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث سنی تھی، میں اس کے الفاظ کنفرم کرنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے اسی طرح وہ الفاظ ان کو سنائے جس طرح ان کو یاد تھے، اور حدیث سنتے ہی وہاں ٹھہرے بھی نہیں، واپس آ گئے کہ میں صرف حدیث رسول کی تصدیق کے لیے آیا تھا۔ اس قدر انہوں نے محنت کی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے اصحاب صفہ کے پاس، وہ 60 صحابہ اکرام تھے جو مسجد نبوی میں ہر وقت موجود رہتے تھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث سیکھنے کے لیے، قرآن سیکھنے کے لیے، دین سیکھنے کے لیے۔ تو کہتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب احادیث بیان کر کے چلے جاتے تو ہم آپس میں بیٹھ کر مذاکرہ کیا کرتے تھے، آپس میں بیٹھ کر مذاکرہ کیا کرتے تھے، اور جب ہم اٹھتے تھے تو وہ حدیثیں ہمارے دل پر نقش کر چکی ہوتی تھی۔ اللہ رب العزت نے ان لوگوں کو جو حافظہ عطا کیا، جن کو اس کام کے لیے منتخب کیا، ان میں راویۃ الاسلام سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے اپنی زندگی وقف کر دی تھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، مسجد نبوی میں رہتے، چند لقمے کھانے کے لیے مل جاتے، کام یہی تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث کو سیکھیں اور ان کو حفظ کریں، اور نبی علیہ السلام نے ان کے لیے دعا بھی فرمائی تھی۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن تشریف لائے تو 3 صحابی بیٹھے ہوئے تھے مسجد نبوی میں، آپ بھی ان کے ساتھ آ کر بیٹھ گئے۔ آپ نے پوچھا آپ کیا کر رہے تھے؟ کہا جی ہم دعا کر رہے تھے۔ کیا دعا کر رہے تھے؟ پہلے 2 ساتھی دعا کر چکے تھے، حضرت ابو ہریرہ کی باری تھی، تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا آپ اپنا کام جاری رکھو۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی کہ اللہ جو کچھ میرے دونوں ساتھیوں نے مانگا ہے وہ بھی مجھے عطا کر، اور ایسا علم بھی عطا کر جو مجھے کبھی نہ بھولے۔ نبی علیہ السلام نے آمین فرمایا۔ تو باقی 2 ساتھی جو تھے وہ کہنے لگے کہ حضرت ہمارے لیے بھی یہ دعا کر دیجئے۔ تو آپ نے فرمایا سبقکما الغلام الدوسی، یہ دوس قبیلے کا نوجوان آپ سے سبقت لے جا چکا ہے۔ حافظے کا یہ عالم تھا کہ مروان مدینے کا گورنر تھا، اس کا سیکٹری ابو زازا بیان کرتا ہے کہ مروان نے ایک دن یہ پروگرام بنایا کہ ہم حضرت ابو ہریرہ کا امتحان لیتے ہیں ان کے حفظ کا، کہ ان کو کس قدر احادیث یاد ہیں۔ تو اس نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں گزارش کی کہ حضرت آپ تشریف لائیے، ہمارا جی چاہتا ہے، آپ حدیث کے حافظ ہیں،
ہمیں کچھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین احادیث سنائیے تاکہ ہمارا ایمان تازہ ہو جائے۔ تو حضرت ابو ہریرہ سے اس نے احادیث سننا شروع کی اور پردے کے پیچھے اپنے سیکرٹری کو بٹھا دیا، کہا جو احادیث حضرت ابو ہریرہ بیان کریں آپ ان کو نوٹ کرتے جائیے۔ سیکرٹری کا بیان ہے فحدث باحادیث کثیرہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بہت زیادہ احادیث بیان کی، اس نے نوٹ کر لی۔ مروان نے شکریہ ادا کیا، واپس چلے گئے۔ 1 سال گزرنے کے بعد مروان نے پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں یہ پیغام بھیجا کہ حضرت آپ پچھلے سال آپ نے کچھ احادیث ہمیں بیان کی تھی اور میں یہ چاہتا ہوں کہ وہ حدیث ایک دفعہ آپ پھر ہمیں بیان کر دیں تاکہ تازہ ہو جائے یہ علم۔ اور حضرت ابو ہریرہ سے حدیثیں سننا شروع کیا اور اپنے سیکرٹری کو بٹھا دیا پردے کے پیچھے۔ وہ ملاتا گیا سیکرٹری۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے جب وہ ساری حدیث بیان کر دی تو سیکرٹری کا بیان ہے جو چیک کر رہا تھا، کہتا ہے واللہ ما زاد ولا نقص، حضرت ابو ہریرہ نے اسی ترتیب کے ساتھ وہ ساری حدیث بیان کر دی، کوئی لفظ زیادہ نہیں کیا، کوئی کم نہیں کیا۔ اس قدر حافظہ اللہ رب العزت نے ان لوگوں کو عطا کیا تھا۔ اللہ جل شانہ نے اس کے بعد جن محدثین کی یہ ڈیوٹی لگائی، جنہوں نے یہ کام کیا، انہوں نے صحیح حدیث کے لیے جو شرائط مقرر کی ہیں، 5 شرطیں ہیں، 5 کسی حدیث کو پرکھنے کے لیے کہ یہ صحیح ہے۔ پہلی شرط یہ ہے اتصال سند، کہ اس کی سند متصل ہو، جو راوی حدیث بیان کر رہا ہے اس نے اپنے استاد سے سنی ہو، اس نے اپنے استاد سے سنی ہو اور یہ سلسلہ متصل ہو، درمیان میں کوئی انقطاع نہ ہو، کیونکہ درمیان میں اگر سلسلہ منقطع ہو جائے تو اس بات کا اعتبار نہیں ہوتا۔ پہلی شرط یہ کہ اتصال سند، اور دوسرا بیان کرنے والا راوی عادل ہو، اس نے کبھی جھوٹ نہ بولا ہو، اسے جھوٹ بولنے کی عادت نہ ہو، اور تیسری شرط یہ ضبط راوی، کہ راوی کا حافظہ مضبوط ہو، یہ نہیں کہ وہ بھول جاتا ہو یا اپنی بات بیان کرنے میں وہ شک میں مبتلا ہو، اس کا حافظہ مضبوط ہو۔ چوتھی شرط یہ عدم الشذوذ، وہ روایت، وہ حدیث کسی صحیح حدیث کے خلاف نہ ہو، یا سکہ راوی جو حدیث بیان کر رہے ہوں ان کی روایت کے خلاف نہ ہو۔ اور پانچویں شرط کہ اس کے اندر کوئی ایسی خفی علت نہ ہو اس کی سند میں یا متن میں جس کو محدثین جانتے ہیں اور جس سے وہ آگاہ ہوتے ہیں۔ جب یہ 5 شرطیں پائی جائیں گی تو وہ حدیث صحیح ہوگی۔ اگر یہ شرطیں نہیں پائی جائیں گی تو پھر وہ حدیث صحیح نہیں ہوگی، ضعیف ہوگی۔ اور ضعیف حدیث کی سب سے بدترین قسم الموضوع ہے، من گھڑت روایت ہے۔ جس طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح احادیث کو بیان کرنے والے اور صحیح دین کو آگے پہنچانے والوں کے فضائل بیان کیے، ان کے لیے دعا فرمائی، اسی طرح نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسے لوگوں کے انجام سے ڈرایا کہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جھوٹی روایات، من گھڑت روایات لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ آپ نے وہ بات کہی نہیں ہوتی، اور اس کے پیچھے ان کے بہت سارے مقاصد ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ایک تو قرآن پاک کی آیت یہ اس بارے میں اصل اور اصول ہے، دنیاوی معاملات ہوں یا دینی معاملات ہوں، کسی معاملے میں بھی اللہ جل شانہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اے ایمان والو اگر تمہارے پاس کوئی ایسا شخص کوئی خبر لے کر آئے، کوئی نبأ لے کر آئے جس کی عدالت آپ کو معلوم نہیں، جس کے بارے میں آپ کو یہ معلوم نہیں کہ کیسا آدمی ہے، فتبینوا، تو اس خبر کی، اس بات کی تحقیق کر لیا کرو، ان تصیبوا قوما بجہالہ، کہیں ایسے نہ ہو کہ تم اپنی جہالت کی بنا پر، عدم واقفیت کی بنا پر اس پر عمل کرتے ہوئے کسی پر زیادتی کر بیٹھو، اس خبر کی بنا پر کسی پر ظلم کر بیٹھو، فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، اور بعد میں تمہیں شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے، بعد میں تمہیں شرمسار ہونا پڑے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو آدمی تحقیق نہیں کرتا، ہمارے معاشرے کے اندر یہ بات کتنی منتشر ہے اور کتنی پھیل چکی ہے کہ میسج کے ذریعے
انٹرنیٹ پہ پیغام کے ذریعے، موبائل پہ میسج کے ذریعے، پوسٹر لگا کر، پمفلٹ شائع کر کے، بعض اوراق شائع کر کے، پرنٹ کر کے ان کو تقسیم کیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ یہ خبر، جو آدمی یہ کام کرے گا اس کو اتنا ثواب ملے گا، اور جس آدمی تک یہ میسج پہنچے وہ اتنے لوگوں کو آگے فارورڈ کرے، اپنی طرف سے ثواب مقرر کیا ہوتا ہے، اپنی طرف سے میسج لکھا ہوتا ہے۔ اگر وہ بات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں، اسی طرح پوسٹر شائع کر کے چسپاں کیے جائے مختلف مقامات پر کہ یہ کام کرو تو اتنا ثواب ملے گا۔ میرے بھائیوں، آپ اس بات کو ذہن میں رکھیے، عبادات کا ثواب مقرر کرنا یہ اللہ رب العزت کے اختیار میں ہے، اور بتانا کہ اس عبادت کا کتنا ثواب ہے یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں امت کو بتلایا ہے۔ جو ثواب اللہ نے مقرر نہیں کیا، جو ثواب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو نہیں بتلایا، تو کوئی شخص اگر یہ کہتا ہے کہ اگر یہ کام کرو گے تو اتنا ثواب ملے گا، تو کیا یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بہتان نہیں؟ دین پر بہتان نہیں؟ اس کے پاس کیا اتھارٹی ہے کہ ایک ثواب اللہ تعالیٰ نے نہیں بیان کیا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو نہیں بتایا؟ وہی جبریل امین رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر لے کر آتے تھے، اور کسی پر وہی لے کر نہیں آئے امت پر۔ نبی علیہ السلام کے بعد جبریل کبھی وہی لے کر نہیں آئے، تو پھر کسی کے پاس یہ کیا اتھارٹی ہے کہ وہ بیان کرے کہ اس کا اتنا ثواب ہے، اس کا اتنا ثواب ہے؟ ہاں، وہ ثواب جو اللہ نے قرآن میں بیان کیا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث پاک میں بیان کیا، اس کو آگے بیان کرنا باعث ثواب ہے۔ لیکن جو آپ نے بیان نہیں کیا، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کے بارے میں فرمان سنیے۔ پہلی بات تو یہ کہ بغیر تحقیق کے، بغیر کسی بات کی صحت اور صحیح ہونے کی یقین کے اس بات کو آگے بیان کرنا کتنا بڑا جرم ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مسلم شریف کے اندر روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کفا بالمرء کاذبا ان یحدث بکل ما سمع، کسی آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ ہر سنی سنائی بات کو آگے بیان کر دے۔ کسی آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ ہر سنی سنائی بات کو بغیر تحقیق کے آگے بیان کر دے۔ اس لیے بغیر تصدیق کے اور تحقیق کے کوئی میسج آگے فارورڈ کرنا، کسی کو تلقین کرنا، کسی کو دعوت دینا، یہ بہت بڑا جرم ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا، اور اس کی سزا کتنی ہے؟ حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت سمرہ ابن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، لمبی روایت ہے، اس میں آپ نے یہ بھی فرمایا کہ مجھے خواب میں اللہ رب العزت نے جو مناظر دکھائے ان میں یہ بھی تھا کہ ایک آدمی، اس کو بٹھایا گیا ہے، ایک آدمی اس کے سر کے پاس کینچی لے کر کھڑا ہے، وہ اس کی باچھیں چیرتا ہے دائیں طرف سے تو گردن کے آخر تک لے جاتا ہے، پھر ناک میں ڈالتا ہے تو ناک کو کاٹتا ہوا آخر میں لے جاتا ہے، پھر آنکھ میں ڈالتا ہے کینچی تو آخر میں کاٹتا ہوا گردن کے آخر تک لے جاتا ہے، پھر دوسری طرف سے کاٹنا شروع کرتا ہے تو پہلی طرف سلامت ہو جاتی ہے۔ یہ سخت تکلیف میں مبتلا ہے یہ شخص۔ تو میں نے پوچھا کہ اس بدبخت کو اتنی سزا کیوں ہو رہی ہے عالم برزخ میں؟ تو مجھے بتایا گیا کہ اس کو سزا اس لیے ہو رہی ہے کہ یہ اپنے گھر سے نکلتا تھا، یغدو من بیتہ فیکذب الکذبہ، جھوٹ بولتا تھا، جھوٹے واقعات سناتا تھا لوگوں کو، جھوٹی باتیں مشہور کرتا تھا، حتی یبلغ الآفاق، اور اس کی باتیں پوری دنیا میں پھیل جاتی تھی، لوگوں کے اندر عام ہو جاتی تھی۔ اس کو اس جرم کی سزا دی جا رہی ہے کہ اس کا کام ہی جھوٹ بولنا اور جھوٹ پھیلانا تھا۔ پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بات یاد رکھو، ان کذبا علیہ لیس ککذب احد، لیس ککذب احد، لیس ککذب علی احد، آپ نے فرمایا مجھ پر جھوٹ بولنا، یہ تو عام آدمی جھوٹ بولتا ہے، عام جھوٹ بولتا ہے، لیکن آپ نے فرمایا مجھ پر جھوٹ بولنا عام آدمی پر جھوٹ بولنے کی طرح نہیں ہے۔ مجھ پر جھوٹ بولنا ایک نبی پر جھوٹ بولنا ہے۔ فمن کذب علیہ متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، اس لیے جو میرے بارے میں جھوٹ بولتا ہے، ایک بات میں نے نہیں کہی اور کہہ دیتا ہے کہ یہ حدیث ہے، ایک بات
میں نے لوگوں کو نہیں بتائی اور وہ کہہ دیتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، تو آپ نے فرمایا اس کو اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لینا چاہیے، اس کو اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لینا چاہیے۔ اور پھر جس آدمی کو پتہ چل جائے کہ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نہیں ہے، تو پھر آگے اس کو بیان کرے، من حدث بحدیث یرا انہ کذب، جس نے کوئی ایسی روایت بیان کی جس کے بارے میں اس کو معلوم ہے کہ یہ من گھڑت ہے، یہ جھوٹ ہے، لیکن وہ آگے بیان کرتا ہے، آپ نے فرمایا فہو احد الکاذبین، وہ دو جھوٹوں میں سے ایک جھوٹا ہے۔ ایک پہلا وہ جھوٹا جو جھوٹی بات گھڑنے والا ہے، اور دوسرا وہ جھوٹا جو جھوٹی بات کو آگے بیان کرنے والا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے لوگوں کو اس میں دلچسپی پیدا کیوں ہوئی؟ جب اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کیا، دین موجود تھا اپنی اصلی شکل میں، تو لوگوں نے من گھڑت روایات، من گھڑت قصے اور کہانیاں ان کا سہارا کیوں لیا، اور اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کے اسباب میں نے پہلے بھی قرطبہ کے درس میں بیان کیے تھے، بالاختصار میں بیان کرتا ہوں، لیکن یہ بات ذہن میں رکھیے کہ ائمہ کرام نے جو تجزیہ کیا، ابو عبداللہ نہاوندی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، نے غلام خلیل سے کہا جو روایات گھڑا کرتا تھا، میں نے اس سے کہا ہاذہ الاحادیث اللاتی تحدث بها من الرقائق، اور زیادہ تر جو روایات گھڑی گئی یہ ترغیب و ترہیب میں گھڑی گئی، لوگوں کو نیکی کی طرف لانے کی غرض سے، لوگوں کو عذاب سے ڈرانے کی غرض سے، اور جھوٹ ہی ہے۔ آپ دیانتداری سے ہم ایک بات پہ غور کریں اور سوچیں کہ صحیح احادیث جب ہمارے پاس موجود تھیں، کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اللہ کے عذاب سے ڈرانے اور اللہ کی نعمتوں کی ترغیب دلانے میں کوئی کمی کی ہے؟ کیا نبی علیہ السلام نے مکمل دین ہم تک نہیں پہنچایا؟ تو کیا صحیح احادیث کافی نہیں تھی ترغیب و ترہیب کے لیے؟ یہ ایک وسوسہ پیدا ہوا، اور اس کی وجہ سے لوگوں نے، اس نے کیا کہا سنو اس کی ذرا اس کا جواب۔ انہوں نے کہا یہ جو احادیث آپ بیان کرتے ہیں لوگوں کے دلوں کو نرم کرنے کے لیے، رقائق کے بارے میں، ترغیب و ترہیب کے لیے، یہ احادیث آپ نے کہاں سے لی ہیں؟ تو اس نے خود اس بات کا اقرار کیا، کہنے لگا وضعناها لنرقق بها قلوب العامة، ہم نے یہ حدیثیں خود گھڑی ہیں، یہ روایات خود گھڑی ہیں تاکہ لوگوں کے دلوں کو نرم کیا جائے۔ اور لوگوں کی بھی عادت بن چکی ہے کہ من گھڑت قصہ اور کہانی، من گھڑت روایات جس میں لوگوں کو ڈرانے کے لیے اس کو سنیں گے تو روئیں گے، آنسو بہائیں گے، اور بڑا دل اس طرف مائل ہوتا ہے۔ اور اس کس وجہ سے لوگ یہ کرتے ہیں؟ علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ ان کا یہ قول اس بات کو واضح کرتا ہے، فرماتے ہیں قصدوا افساد الشریعۃ وايقاع الشک فیہا فی قلوب العوام والتلاعب بالدین، انہوں نے من گھڑت روایات گھڑنے والوں نے کس لیے یہ روایات گھڑی؟ فرماتے ہیں ایک ان کے مقصد تو یہ تھا کہ وہ صحیح دین جو اللہ رب العزت نے اپنا پسندیدہ دین ہمیں عطا کیا ہے، اس دین کو، اس دین کی حیت کو بدل دیا جائے، اس دین کی شکل کو تبدیل کر دیا جائے، خالص دین نہ رہنے دیا جائے، اس میں ملاوٹ کر دی جائے، دین کے اندر رکھنا اندازی ان کا کام تھا۔ اور دوسرا، لوگوں کو دین کے بارے میں شک میں مبتلا کر دیا جائے کہ یہ آدمی جو صحیح روایت بیان کر رہا ہے یہ کچھ کہہ رہا ہے، اور دوسرا مولوی صاحب کچھ کہہ رہا ہے، اس کے پاس اتنی بڑی ڈگری ہے، کیا وہ غلط کہہ رہا ہے؟ لوگ شک میں مبتلا ہو جائیں۔ اور تیسرا والتلاعب بالدین، اور دین کو اپنی مرضی کے مطابق ڈھال لیا جائے، جیسے چاہے وہ دین کو مولڈ کر لیں اور اپنی مرضی کے مطابق ڈال لیں۔ علماء نے احادیث کو وضع کرنے کے جو اسباب ذکر کیے، ان اسباب میں ایک سبب یہ ہے کہ کچھ لوگوں نے روایات اس لیے گھڑی، محدثین نے چند ایک اسباب ذکر کیے ہیں، تقریباً 6 اسباب ہیں۔ بعض لوگوں نے اس لیے حدیث وضع کی کہ بزعم خیش ان کا مقصد تھا تقرب اللہ، کہ ہم جب لوگوں کو نیکی کی طرف بلائیں گے،
جھوٹی بات بیان کر کے، جھوٹا واقعہ بیان کر کے، جھوٹا قصہ بیان کر کے وہ نیکی کرنے لگیں گے تو ہمیں اجر ملے گا. حالانکہ وہ اس بات کو بھول گئے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قال علی ما لم اقل، جس نے میرے حوالے سے وہ بات کہی جو میں نے نہیں کہی، فلیتبوأ مقعدہ من النار. ان کے دل میں یہ وسوسہ پیدا ہوا، کہنے لگے، حدیث میں آتا ہے من کذب علی متعمدا، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے مجھ پر جان بوجھ کے جھوٹ باندھا، نحن لا نکذب علی رسول اللہ، ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جھوٹ نہیں بول رہے، بل نکذب علی رسول اللہ، ہم تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت میں جھوٹ بول رہے ہیں، ہم تو آپ کے لیے، آپ کی طرف لوگوں کو بلانے کے لیے جھوٹ بول رہے ہیں. تو ان میں سب سے پہلا ان کا نظریہ یہ تھا، اور ان میں سے جو معروف لوگ تھے ان میں ایک آدمی جس کا نام میسر ابن عبد ربہ، علامہ ابن حبان نے ذکر کیا ہے کہ ابن مہدی سے کہتے ہیں میں نے میسرہ سے کہا من این جئت بہذه الاحادیث، یہ جتنی روایتیں تو بیان کرتا ہے کہاں سے لائے ہو؟ اور اس نے کیا کیا تھا کہ قرآن پاک کی تمام صورتوں کے فضائل حضرت ابن عباس کی طرف منسوب کر کے اس نے گھڑے اپنی طرف سے، جو فلاں صورت پڑھے گا اس کو اتنا ثواب ملے گا، جو فلاں صورت پڑھے گا اس کو اتنا ثواب ملے گا. جبکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن پاک کی صورتوں کے فضائل جو ثابت ہیں وہ ثابت ہیں، جو نہیں ثابت تو قرآن پاک پورا کی پوری فضیلت والی کتاب ہے، ایک حرف پڑھنے سے 10 نیکیاں ملتی ہیں. تو اس نے آگے سے کیا کہا؟ اس نے کہا وضعتها ارغب الناس، میں نے لوگوں کو ترغیب دلانے کے لیے ایسے کیا. میں نے دیکھا کہ لوگ قرآن پاک کی تلاوت میں دلچسپی نہیں لے رہے، تو میں نے لوگوں کو قرآن پاک کی تلاوت میں دلچسپی دلوانے کے لیے اپنی طرف سے یہ روایت گھڑ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر دی. اس نے خود اقرار کیا. اور اسی طرح ایک دوسرا راوی اس جس کا نام نوح ابن ابی مریم ہے، ابو اسما، اس نے بھی یہی کہا. اس سے جب پوچھا گیا کہ تو نے حضرت ابن عباس سے ہر صورت کے بارے میں فضائل وہ گھڑے ہیں اور بیان کیے ہیں، تو نے کہاں سے لیے ہیں؟ تو اس نے بھی یہی بات کی. اور اس سے بڑھ کر بھی ایک حوالہ آپ ذرا غور سے سنیے، اور جو اس موضوع کی تفاصیل بیان کرنا چاہتا ہو، جو قرطبی والی کیسٹ ہے وہ اگر آپ کو مل جائے تو دونوں کو ملا کر انشاءاللہ آپ اس موضوع کو سنیں گے تو یہ موضوع مکمل طور پر آپ کے سامنے واضح ہو جائے گا. حافظ العراقی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابی ابن کعب کی طویل سند کے ساتھ قرآن پاک کی صورتوں کے بارے میں روینا ان محمد ابن اسماعیل حدثنی الشیخ، کہتے ہیں محمد ابن اسماعیل نے روایتیں بیان کی ہر صورت کے بارے میں. جب اس سے پوچھا گیا تو اس نے کہا کہ مجھے ایک شیخ نے بیان کیا. جب شیخ سے کہا گیا کون سا شیخ ہے، انہوں نے کہا کہ وہ مدائن میں ہے. مدائن میں گئے اس شیخ کے پاس، انہوں نے کہا میں نے ایک آدمی سے سنا ہے، ایک شیخ سے جو بصرہ میں رہتا ہے. بصرہ میں گئے، اس شیخ کا سراغ لگایا، پھر وہاں پہنچے تو اس نے کہا کہ ایک شیخ ہے جو آبادان میں ہے، میں نے اس سے یہ روایت سنی ہے. جب اس کے پاس گئے تو اس آدمی سے کہا کہ آپ نے یہ روایتیں حضرت ابی ابن کعب کے حوالے سے قرآن پاک کی تمام صورتوں کی فضیلت میں جو سنی ہے کہاں سے سنی ہے؟ تو وہ میرا ہاتھ پکڑ کر ایک گھر میں لے گیا. تو وہاں ایک آدمی شیخ بیٹھا ہوا تھا جو اپنے ساتھیوں کو تبلیغ کر رہا تھا، واز کر رہا تھا. تو اس نے کہا کہ مجھے اس شیخ نے، میں نے اس شیخ سے سنی ہے. تو میں نے اس شیخ سے پوچھا یا شیخ من حدثک بہذا، یہ حدیثیں آپ نے کہاں سے سنی ہیں؟ قال لم یحدثنی احد، کہنے لگا میں نے یہ کہیں سے نہیں سنی، مجھے کسی نے نہیں بیان کی. پھر آپ نے کیوں بیان کی؟ کہنے لگا ولکن رأینا الناس قد رغبوا عن القرآن، ہم نے لوگوں کو دیکھا کہ لوگ قرآن کو چھوڑتے جا رہے ہیں، قرآن کی تلاوت میں دلچسپی نہیں لے رہے. تو میں نے فوضعنا لهم هذه الحدیث، تو ہم نے ان کے لیے یہ حدیث وضع کی. یعنی ان کا نظریہ یہ تھا کہ قرب حاصل کرنے کے لیے اللہ کا اس طرح کرنے سے لوگوں کو نیکی کی طرف بلائیں گے تو ہمیں ثواب ملے گا. جبکہ راستہ جو اختیار کیا وہ راستہ وہ تھا جس سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا. دوسرا اس کا سبب کہ اپنے مذہب کی تائید کے لیے. تیسرا سبب دین میں شکوک و شبہات پیدا کرنے کے لیے. مثال کے طور پر
ایک حدیث انہوں نے وضع کی، حدیث معروف ہے، بعض اوقات مکمل روایت وضع کی اور اس کو گھڑ لیا، اور بعض اوقات صحیح روایت میں کچھ الفاظ کا اضافہ کر دیا۔ مثال کے طور پر کیا کیا انہوں نے حدیث حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو مرفوع حدیث ہے، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، یہاں تک حدیث ہے، انہوں نے آگے اضافہ کر دیا الا ان یشاء اللہ، ہاں اگر اللہ چاہے تو آ سکتا ہے، اگر اللہ چاہے تو آ سکتا ہے۔ یہ الا ان یشاء اللہ کا اضافہ من گھڑت ہے، اپنی طرف سے اضافہ کر دیا تاکہ باپ کے بعد میں نبوت کا چور دروازہ کھلا رکھا جا سکے، تو اپنے مذہب کی تائید کے لیے یا پھر حکمرانوں کا قرب حاصل کرنے کے لیے، بادشاہوں کو خوش کرنے کے لیے، حکمرانوں کو خوش کرنے کے لیے، جیسا کہ غیاث ابن ابراہیم کوفی، وہ امیر المومنین مہدی کے پاس آیا اور جب آ کر دیکھا تو اس کو کبوتر رکھنے کا شوق تھا، وہ کبوتر اڑا رہے تھے، تو دیکھ کر کہنے لگا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے لا سبق الا فی نسل او خف او حافر، یہاں تک تو حدیث ہے۔ اس نے آگے بادشاہ کو خوش کرنے کے لیے لفظ استعمال کر لیا، او جناحن اضافہ کر دیا، یا پھر پرندے اڑانے میں، تو گویا کہ اس نے اس کے اس کام پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر تصدیق ثبت کرنا چاہیے۔ خلیفہ مہدی اس بات کو سمجھ گیا، اس نے حکم دیا کہ یہ سارے جتنے کبوتر ہیں ان کو ذبح کر دیا جائے۔ اس بدبخت نے مجھے خوش کرنے کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں اضافہ کر دیا ہے اور اپنی طرف سے اس روایت کو گھڑ دیا ہے۔ پانچواں ان کا سبب روایات کو گھڑنے کا وہ ہے کہ روزی کمانا۔ روزی کمانا کس طرح کہ قصے کہانیاں جھوٹی سنا کر لوگ ذرا زیادہ دلچسپی لیتے ہیں اور بعد میں ان سے پیسے وصول کرنا، اور جب ایسے کہانیاں قصے سناتے ہیں اور اس طرح کے پروگرام ہوتے ہیں، لوگ ان کو پیسے دیتے ہیں اور انہوں نے روزی کمانے کا ذریعہ بنا لیا۔ اور چھٹا سبب کہ شہرت حاصل کرنا، کہ وہ روایات بیان کرنا جو پہلے کسی نے بیان نہ کی ہوں، تاکہ لوگوں کو متوجہ کہ ایک روایت یہ بھی ہے، ایک محدث یہ بھی ہے، تو شہرت حاصل کرنے کی غرض سے اب وہ روایات جو وضع کی گئی اس اعتبار سے، اور ان کے اندر سب سے پہلا کام یہ کیا گیا کہ لوگوں کے اندر بد عقیدگی پھیلائی جائے، کیونکہ عقائد میں خلل ڈالا جائے، جس طرح کہ ایک روایت ان لوگوں نے گھڑی اور قرآن پاک کی واضح طور پر تعلیمات کے وہ خلاف ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے خلاف ہے۔ وہ روایت کیا ہے؟ کہتے ہیں اذا تحیرتم فی الامور فاستعینوا باصحاب القبور فاستعینوا باہل القبور، جب تم کسی معاملے میں متحیر ہو جاؤ، تمہیں سمجھنا ہے کیا کرنا ہے، تو قبر والوں سے مدد مانگو، قبر والوں سے مدد مانگو۔ لوگوں کا، مسلمانوں کا عقیدہ خراب کرنے کے لیے، جبکہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں کیا فرمایا ہے؟ ہم نماز کی ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ پڑھتے ہیں اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر اقرار کرتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ ایاک نعبد کا کیا معنی ہے؟ اب دیکھیے کتنی واضح بات ہے، اور اس کا اگر مفہوم ہمیں سمجھ آ جائے تو خود پتہ چل جائے گا کہ یہ کس طرح انہوں نے عقیدے کو خراب کرنے کی کوشش کی، مسلمانوں کے عقیدے کو بگاڑنے کی کوشش کی۔ کیا ترجمہ ایاک نعبد؟ نہیں، صرف نہیں کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، یہی نہیں ہے۔ عربی زبان کا ایک قاعدہ ہے، دیکھیں ہر زبان کی گرامر کے کچھ اصول ہوتے ہیں۔ اردو زبان کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ جملہ جب بنانا ہوتا ہے، سینٹینس بنانا ہوتا ہے، تو اس میں پہلے فاعل آتا ہے، پھر مفعول آتا ہے اور پھر فعل آتا ہے، ٹھیک ہے؟ مثلا میں نے پانی پیا ہے، میں نے پانی پیا، ٹھیک ہے؟ میں فاعل ہے، پانی جس کو پیا جا رہا ہے مفعول بہی ہے، اور پانی فعل ہے، ٹھیک ہے؟ پیا فعل ہے۔ اگر انگلش میں سینٹینس بنانا ہو تو اس کا ضابطہ کیا ہے کہ پہلے فاعل آتا ہے، پھر فعل آتا ہے، پھر مفعول آتا ہے۔ آئی ڈرنک واٹر، ایسے ہی ہے نا؟ آئی فاعل ہے، ڈرنک فعل ہے اور واٹر مفعول ہے۔ لیکن عربی زبان کا قاعدہ یہ ہے کہ جب جملہ بنانا ہو تو پہلے فعل آتا ہے، پھر فاعل آتا ہے اور پھر مفعول بہی آتا ہے۔ قرآن پاک کی اس آیت مبارکہ میں اللہ جل شانہ نے اس ترتیب کو الٹ دیا
اور علماء لغت کا یہ قول ہے معروف کہ تقدیم ما حقہ التاخیر یوجب الحصر والقصر. جب اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں اس ترتیب کو بدل دیتے ہیں تو اس کا معنی کلام کے اندر حصر اور زور پیدا کرنا ہوتا ہے کہ یہی ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہو سکتا. اب اس کا ترجمہ ہم کیا کریں گے؟ ایاکا یہ مفعول بہی مقدم ہے، نعبد فعل اور فاعل مؤخر ہے، جس کا معنی کیا ہے؟ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں، ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. اے اللہ، جس طرح تیرے سوا کسی اور کی عبادت کرنا شرک ہے، اسی طرح تیرے علاوہ کسی اور سے مدد مانگنا بھی شرک ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ یا غلام اذا استعنت فاستعن باللہ، جب بھی مدد مانگو اللہ سے مدد مانگو. قرآن بھی صحیح حدیث بھی یہ بتلا رہی ہے کہ مدد صرف اللہ سے مانگو. انہوں نے عقیدے کو خراب کرنے کی کوشش کی اور کیا کہا کہ جب تم کسی معاملے میں پریشان ہو تو قبر والوں سے مدد مانگو، قبروں والوں سے. قرآن کہتا ہے قبر والوں سے مدد مانگنا، ما انت بمسمع من فی القبور، جو قبروں میں جا چکے آپ ان کو سنا ہی نہیں سکتے. تو میں نے اس حوالے سے بہت ساری روایات قرطبہ کے پروگرام میں بیان کی تھی، وہ انشاءاللہ آپ کو یہ ایڈریس بتا دیں گے اس ویب سائٹ کا بھی، جہاں سے وہ آپ کو مل جائیں گی. لیکن میں ان روایات سے ہٹ کر چند روایات پیش کرنا چاہتا ہوں تاکہ یہ بھی ان کے ساتھ مل جائیں. ان میں سے ایک روایت یہ ہے کہ جو من گھڑت روایات بنانے والوں نے یہ روایت گھڑی، کہتے ہیں من حدث حدیثا فاتس عندہ فہو حق، جس نے کوئی روایت بیان کی، کوئی روایت بیان کر رہا ہے اور روایت بیان کرتے کرتے اس کو چھینک آ جاتی ہے تو سمجھ لو وہ روایت سچی ہے. یعنی ضابطہ دیکھیے، محدثین کے ضوابط دیکھیے، محدثین کے اصول دیکھیے اور ان کے اصول دیکھیے کہ جب آپ کوئی روایت بیان کر رہے ہوں اور آپ کو روایت بیان کرتے کرتے چھینک آ جائے تو وہ روایت صحیح ہوگی، وہ حدیث صحیح ہوگی. اس روایت کو محدثین نے کہا کہ یہ روایت موضوع ہے. بہت سارے محدثین نے اس پر من گھڑت کا حکم لگایا. یہ سارے حوالہ جات تو میرے پاس ہیں لیکن ذکر کروں گا تو بات لمبی ہو جائے گی. اسی طرح دوسری حدیث، من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس آدمی نے اپنے کو پہچان لیا گویا کہ اس نے اپنے رب کو پہچان لیا. معروف ہے، عام طور پر بیان کی جاتی ہے، لیکن محدثین نے کہا کہ یہ روایت من گھڑت ہے، لا اصل لہ، اس کی کوئی اصل نہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں. اسی طرح ایک روایت یہ بھی بیان کی جاتی ہے، من احدث ولم یتوضا فقد جفانی، جس آدمی کا وضو ٹوٹ گیا اگر وہ وضو نہیں کرتا، یعنی وضو کرنا کس کے لیے ضروری ہے؟ شرط ہے نماز کے لیے یا طواف کے لیے. عام حالات میں اگر آدمی کا وضو ٹوٹ جاتا ہے تو کام پہ لگا ہوا ہے، اگر نہیں کر پاتا وہ کہتا چلو نماز کے وقت وضو کر لوں گا. تو انہوں نے کیا کہا، یہ روایت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف گھڑ کے منسوب کر دی کہ جس کا وضو ٹوٹ گیا پھر اس نے وضو نہیں کیا، فقط جفانی، اس نے میرے ساتھ جفا کی ہے. یہ روایت بھی محدثین نے کہا کہ من گھڑت اور موضوع ہے. اسی طرح یہ روایت من نام بعد العصر فاختلس عقلہ فلا یلومن الا نفسہ، عصر کے بعد جو آدمی سو گیا اور اس کی عقل معوف ہو گئی تو پھر وہ اپنے آپ کو ملامت کرے، کسی اور کو ملامت نہ کرے. عصر کے بعد اب دیکھیے کہ آدمی صبح سے ڈیوٹی پر گیا ہوا ہے اور اگر عصر کے بعد آ کر وہ سو جاتا ہے کچھ آرام کرنے کے لیے تو کیا ہے جس میں، لیکن انہوں نے روایت گڑھ دی کہ جو عصر کے بعد سوئے گا اس کی عقل معوف ہو جائے گی، اگر اس کا دماغ چل جائے، وہ دیوانہ ہو جائے تو مجھے ملامت نہ کرے. اسی طرح ایک روایت یہ گھڑی جو عام طور پہ بیان کی جاتی ہے، فکرۃ ساعۃ خیر من عبادت 60 سنہ، ایک لمحے کا غور و فکر، ایک گھڑی بیٹھ کر غور و فکر کرنا، تدبر کرنا، یہ 60 سال کی عبادت سے بہتر ہے. ایک لمحے کا، ایک ساعت کی غور و فکر، یہ 60 سال کی عبادت سے بہتر ہے. علماء نے کہا کہ یہ روایت بھی من گھڑت ہے اور موضوع ہے، لوگوں نے اپنی طرف سے بنا لی ہے. اسی طرح یہ روایت اختلاف امتی رحمت، کہ امت کا اختلاف رحمت ہے،
اور بڑے پیار محبت کے ساتھ اس روایت کو عام کیا جاتا ہے. جی ٹھیک ہے کوئی بات نہیں, کوئی طریقہ اپنائے ہوئے ہے, کوئی طریقہ اپنائے ہوئے تو رحمت ہی ہے نا, رحمت ہی ہے. مسلمانوں میں اختلاف ہوگا, ایک گاؤں میں 3 مسجدیں بچ جائیں گی تو رحمت ہی ہے نا. ایک جگہ ایک مدرسہ تھا, سارے لوگ وہاں پڑھتے تھے, اگر اختلاف ہو کر ایک مولوی صاحب نے الگ مدرسہ بنا لیا تو ایک نے الگ بنا لیا, سارے ایک دوسرے پر کفر کا فتویٰ لگا رہے ہیں تو رحمت ہی ہے نا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئے, آپ نے وہ لوگ جو ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے, جن کی بڑی صدیوں پرانی دشمنیاں تھیں, ان کو ایک کر دیا, ایک دین پر, ایک شریعت پر, ایک جگہ پہ جمع کر دیا. حتیٰ کہ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے ان کی تعریف بیان کی, رحماء بینہم, وہ آپس میں رحم کرنے والے, آپس میں پیار اور محبت کرنے والے. اور امت کو تلقین کی, وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. قرآن یہ کہتا ہے کہ اللہ کی مضبوطی, اللہ کے دین کو مضبوطی سے تھام لو, تفرقے کا شکار نہ ہو. لیکن انہوں نے روایت گھڑی اپنی بات کو اور اپنے منہج کو, اپنے طریقے کو صحیح ثابت کرنے کے لیے کہ اختلاف امتی رحمتن. حالانکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا. محدثین نے کہا کہ یہ من گھڑت ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی کوئی بات ارشاد نہیں فرمائی. اسی طرح یہ روایت کہ یدعى الناس یوم القیامت بامہاتہم, قیامت کے دن تمام لوگوں کو ان کی ماؤں کا نام لے کر پکارا جائے گا. سترن من اللہ عز وجل, یدعى الناس یوم القیامت بامہاتہم سترن من اللہ عز وجل علیہم, اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ان کے اوپر پردہ پوشی ہوگی. جبکہ یہ صحیح حدیث کے خلاف ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن ہر شخص کو اس کا نام لے کر, اس کے باپ کا نام لے کر پکارا جائے گا. اور یہ روایت بھی محدثین نے کہا, موضوعات میں ذکر کی کہ یہ روایت بھی امام ابن جوزی نے اور علامہ ابن سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ یہ روایت موضوع ہے, من گھڑت ہے. اسی طرح یہ روایت کہ یعاد الوضوء من رعاف السائل, اگر کسی کو قے آ جاتی ہے تو اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے, اس کو دوبارہ وضو کرنا چاہیے. حالانکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی حدیث میں ثابت نہیں کہ نکسیر آ جانے سے, ہاں رعاف نکسیر آ جانے سے وضو اگر انسان دھونا چاہتا ہے تو ٹھیک ہے, لیکن اس کے لیے وضو کرنا لازمی نہیں ہے. لیکن انہوں نے یہ روایت گھڑی کہ جس کو نکسیر آ جاتی ہے اس کو وضو دوبارہ کرنا چاہیے. اور اس روایت کے بارے میں محدثین نے کہا کہ موضوع, یہ روایت بھی من گھڑت ہے. اسی طرح یہ ہمارے ہاں جو بات مشہور ہے کہ کھانے کے شروع میں پانی پیو تو کیا ہے, سونا, درمیان میں پیو تو چاندی, اور لاسٹ میں پیو تو لوہا. یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نہیں ہے, یہ کسی طبیب کا, حکیم کا قول ہے. محدثین نے کہا کہ یہ روایت کہ لا تجعلوا آخر طعامکم ماء, کہ سب سے آپ کھانے کے آخر میں پانی نہ پیو, اس روایت کے بارے میں علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے لا اصل لہ, اس کی کوئی اصل نہیں. یہ کسی کا عام قول ہے, کسی کی عام بات ہے, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات ثابت نہیں. اسی طرح ہمارے ہاں یہ مسئلہ مشہور ہے کہ اگر کوئی بندہ کھانا کھا رہا ہو, کوئی بندہ وضو کر رہا ہو تو آ کر سلام نہیں کہنا چاہیے. جانتے ہو نا مسئلے کو, کہ وضو کرتا ہوا ہو, وضو کرتا ہو تو باقی ہر بات کی جا سکتی ہے, کاروبار کے بارے میں پوچھا جا سکتا ہے, سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں, لیکن سلام نہیں لینا. اسی طرح کوئی کھانا کھا رہا ہو, اخبار دنیا کی سیاسی گفتگو ہو سکتی ہے, لیکن سلام کا جواب نہیں دینا, یعنی کیسا. اور اس کے بارے میں سنیے, یہ روایت جو اس سلسلے میں گھڑی گئی وہ روایت ہے لا سلام علی طعام, کہ جب کھانا کھا رہے ہوں تو سلام نہیں کہنا چاہیے. اس روایت کے بارے میں ملا علی قاری نے الاسرار المرفوعہ میں فرمایا ہے لا اصل لہ, اس روایت کی کوئی اصل نہیں, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت نہیں, یہ سب من گھڑت چیزیں ہیں. اسی طرح یہ روایت کہ لا تنکحوا القرابہ فإن الولد یخلق ضاویا, کہتے ہیں اپنے رشتہ داروں میں شادی نہ کرو, اپنے رشتہ داروں میں شادی نہ کرو, اس سے بچہ دبلا اور پتلا اور کمزور پیدا ہوگا, بچہ دبلا پتلا اور کمزور پیدا ہوگا. رشتہ داروں میں شادی کرنا, یہ روایت اس کو ذکر کرنے کے بعد محدثین نے لکھا کہ یہ روایت موضوع من گھڑت ہے.
اب دیکھیے اگر حقیقت کو دیکھا جائے، یہ طبی طور پر کوئی مسئلہ ہو، ڈاکٹر مشورہ دیں تو الگ بات ہے، لیکن یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم نہیں ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جتنی بیٹیوں کا رشتہ کیا، شادی کی، بیٹے تو آپ کے جوان نہیں ہوئے، بچپن میں فوت ہو گئے، سب بیٹیوں کا رشتہ اپنے خاندان میں کیا۔ آپ جانتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سب سے بڑی بیٹی سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے شوہر کا کیا نام تھا؟ ابو العاص ابن الربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ کون تھے؟ یہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھتیجے تھے، سکے بھتیجے تھے۔ آپ نے اپنی 2 بیٹیوں کے رشتے کیے حضرت عثمان کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور جانتے ہو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ رشتے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا لگتے تھے؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نانی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی تھی۔ گویا کے رشتے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھانجے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے چچا کے بیٹے تھے، تو آپ نے تو سارے رشتے اپنے قرابت میں رشتہ داروں میں کیے، تو اس لیے یہ روایت بھی محدثین نے لکھا کہ من گھڑت ہے کہ لا تنکحوا القرابہ فإن الولد یخلق ضاویا۔ اس کے بعد یہ حدیث، پچھلے درس میں نے آپ کو یہ حدیث بیان کی تھی کہ انہوں نے کہا، ایک روایت گھڑی کہ جس کی داڑھی لمبی ہو اس کے بارے میں، ٹھیک ہے۔ آج پھر دوسری ایک روایت سنیے، کہتے ہیں الشعر فی الانف امان من الجزام، کہ ناک کے اندر جس کے بال ہوتے ہیں، ہو سکتا ہے کسی کے بال لمبے ہوں، اس نے یہ روایت گھڑ دی، تو ایسا آدمی جزام کی بیماری سے، کوڑ کی بیماری سے محفوظ رہتا ہے۔ جس کی ناک کے اندر بال ہوں وہ کوڑ کی بیماری سے، جزام کی بیماری سے محفوظ رہتا ہے۔ اس روایت کے بارے میں محدثین نے کہا کہ موضوع من گھڑت ہے۔ اسی طرح یہ روایت کہ لا احب ان یبیت المسلم جنوبا انی خشیت ان یموت فلا تحضر الملائکۃ جنازتہ، آپ نے فرمایا میں یہ بات پسند نہیں کرتا کہ کوئی آدمی، کوئی مسلمان جنبی ہونے کی حالت میں رات گزارے، جنبی حالت میں رات گزارے، اس لیے کہ مجھے ڈر ہے کہ اگر اس کو موت آ گئی تو فرشتے اس کے جنازے میں نہیں آئیں گے، فرشتے اس کے جنازے میں نہیں آئیں گے۔ جبکہ صحیح حدیث کیا، اور اس حدیث کے بارے میں محدثین نے کیا لکھا؟ موضوع من گھڑت ہے۔ صحیح حدیث کیا ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو آدمی جنبی ہو جاتا ہے اسے چاہیے کہ وضو کر کے سوئے۔ جس طرح ہے کہ 3 آدمی ہیں جن کے پاس رحمت کے فرشتے نہیں آتے، ان میں سے والجنب حتی یتوضا، ضروری نہیں کہ لازمی طور پہ ابھی غسل کرے، بلکہ وضو کر کے سو جائے اور صبح فجر کی نماز سے پہلے اٹھ کر غسل کر لے۔ لیکن یہاں کیا کہ جو ایسے سوئے گا اور اگر اس کو موت آ گئی تو فرشتے اس کے جنازے میں نہیں آئیں گے، یہ روایت من گھڑت ہے جو صحیح روایت کے خلاف ہے۔ اسی طرح ہمارے ہاں یہ روایت بھی مشہور ہے کہ جو آدمی اپنے والدین کی طرف ایک مرتبہ نظر رحمت سے دیکھتا ہے، ایک مرتبہ، تو اس کو حج کا ثواب ملتا ہے، اس کو حج کا ثواب ملتا ہے۔ تو پوچھا صحابہ اکرام نے کہ حضرت اگر 100 مرتبہ دیکھے تو آپ نے فرمایا 100 حج کا ثواب ملے گا، اور اللہ تعالیٰ کے ہاں ثواب کی کمی نہیں ہے۔ یہ روایت بھی علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے سلسلہ ضعیفہ احادیث ضعیفہ میں کہ موضوع، یہ روایت بھی من گھڑت ہے۔ والدین کی فضیلت میں قرآن پاک میں بہت آیات ہیں، احادیث پاک میں والدین کی فضیلت بہت بیان کی گئی ہے، لیکن یہ روایت کہ جو جتنی مرتبہ دیکھے گا اتنے حج کا ثواب، یہ روایت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، اور یہ جھوٹ ہے جو نبی علیہ السلام کی طرف منسوب کیا گیا۔ اسی طرح یہ روایت بھی من زار قبر ابویہ او احدہما فی کل جمعۃ غفر لہ وکتب برا، جو آدمی ہر جمعے کو اپنے والدین کی قبر کی زیارت کرے گا، جو آدمی ہر جمعے کو اپنے والدین کی قبر کی زیارت کرتا ہے تو اس آدمی کو اللہ جل شانہ کیا ثواب عطا کرتے ہیں؟ غفر لہ، اس کے گناہ معاف کر دیتے ہیں، اور اللہ کے ہاں لکھ دیا جاتا ہے کہ یہ والدین کا خدمت گزار ہے، والدین کے ساتھ احسان اور نیکی کرنے والا ہے۔ یہ روایت بھی محدثین نے لکھا کہ موضوع من گھڑت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت نہیں۔ والدین کے لیے عام دعا کرنا ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ جن چیزوں کا
کسی کو فوت ہو جانے کے بعد، مرنے کے بعد قبر کے اندر بھی فائدہ پہنچتا ہے، ان میں سے ایک یہ بھی ہے من ولد صالح یدعو لہ، نیک اولاد جو اپنے والدین کے حق میں دعا کرے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک آدمی کے درجات کو بلند کیا گیا جنت میں، وہ پوچھتا ہے انا لی ھذا، یہ اعزاز اکرام میرے لیے، کس لیے؟ تو کہا گیا لاستغفار ولدک لک من بعدک، اس لیے کہ تیری نیک اولاد بخش دعا کیا کرتی ہے۔ تو والدین کے لیے دعا کرنا، والدین کی خدمت کرنا، اس کی ترغیب دلائی گئی، لیکن یہ روایت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ اسی طرح آپ نے دیکھا ہوگا کہ جمعے کا خطبہ ہو رہا ہوتا ہے، بعض احباب آتے ہیں اور سیدھے آ کر مسجد میں بیٹھ جاتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کو یہ روایت بیان کی گئی ہے جو من گھڑت ہے۔ روایت کیا ہے؟ آپ نے روایت یہ ہے رسول کی طرف منسوخ گئی ہے اذا صعد الخطیب المنبر فلا صلاۃ ولا کلام، جب خطیب منبر پر کھڑا ہو جائے خطبہ دینے کے لیے تو پھر نہ کلام کرنا جائز ہے، نہ کوئی نماز پڑھنا جائز ہے۔ کلام کرنا تو جائز نہیں ہے، لیکن نماز پڑھنے کے بارے میں کیا ہے؟ صحیح حدیث رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بخاری اور مسلم میں ثابت ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا اذ جاء احدکم الجمعۃ وقد خرج الامام فلیصلی رکعتین، جب کوئی آدمی جمعے کے دن آئے اور ایک روایت میں والامام یخطب، امام خطبہ بھی دے رہا ہو تو آ کر 2 رکعتیں پڑھے تحیۃ المسجد پھر بیٹھے، تحیۃ المسجد پڑھے بغیر نہ بیٹھے، اور وہ مختصر پڑھے شارٹ کر لے، لیکن 2 رکعتیں پڑھے بغیر نہ بیٹھے۔ حتیٰ کہ ایک صحابی آئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے، آپ نے ان کو کہا اصلیت رکعتین، تو نے 2 رکعت تحیۃ المسجد پڑھی ہے؟ کہنے لگا جی نہیں۔ آپ فرمایا قم فصلی رکعتین، اٹھو اور 2 رکعت پڑھو اور پھر بیٹھو۔ تو یہ روایت، اس کے بارے میں محدثین نے لکھا کہ یہ روایت باطل ہے اور پھر یہ صحیح حدیث کے بھی مخالف ہے۔ اسی طرح ایک اور روایت اذا طنت اذن احدکم فلیذکرنی ولیصلی علیہ ولیقل ذکر اللہ من ذکرنی بخیر، کہ جب کسی کے کان میں کوئی تکلیف ہوتی ہے، کان ٹی ٹی کرتا ہے جس طرح، یہ کیا کوئی اس طرح، یا اس میں کوئی درد محسوس کرتا ہے تو سمجھ لو کوئی یاد کر رہا ہے، اس کو کوئی یاد کر رہا ہے، اس کو کیا کرنا چاہیے؟ اس کو آپ نے فرمایا مجھے یاد کرنا چاہیے، اور دوسرا مجھ پر درود پڑھنا چاہیے، اور ساتھ یہ کہنا چاہیے جس نے مجھے یاد کیا اللہ اس کا بھی ذکر خیر کرے، جس نے مجھے یاد کیا اللہ اس کا بھی ذکر خیر کرے۔ تو یہ اس روایت کے بارے میں محدثین نے لکھا کہ موضوع، یہ روایت بھی من گھڑت ہے۔ اسی طرح اور بہت سی روایات جو امت کے اندر رواج پا گئی۔ تو میرے بھائیوں، میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ان سے بچنے کے لیے ہمیں کیا طریقہ اختیار کرنا چاہیے؟ ان سے بچنے کے لیے سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ دین کا علم ہمیں سیکھنا چاہیے۔ دین کا علم حاصل کرنا بہت ضروری ہے۔ اس کے سد باب کے لیے سب سے پہلا طریقہ یہ ہے کہ دین کا علم حاصل کیا جائے، اور دین کا علم، قرآن اور حدیث کا علم، یہ اللہ کی کتاب ہے، اس کو لفظاً بھی پڑھا جائے اور اس کا ترجمہ بھی پڑھا جائے۔ آپ بھائی جانتے اچھی طرح کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کتاب ہماری طرف کیوں نازل کی ہے۔ اللہ کا پیغام ہے نا ہماری طرف، اللہ کے احکام ہے نا ہماری طرف۔ کیا یہ کتاب ہم سمجھ سکتے ہیں کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں کا علم ہے، اللہ تعالیٰ کے بندوں کے اندر ذہنی صلاحیت کیا ہے، تو کیا اللہ تعالیٰ ایسی گنجلک اور پیچیدہ کتاب ہماری طرف نازل کریں گے جو ہماری سمجھ میں نہیں آئے گی؟ اس لیے قرآن پاک کا ترجمہ پڑھنا چاہیے۔ یہ نقطہ نظر کہ قرآن پاک کا ترجمہ پڑھنے کے لیے 14 علوم ضروری ہیں۔ میرے بھائیوں، قرآن پاک کا ترجمہ کرنے کے لیے تو ضروری ہو سکتے ہیں، لیکن جو 14 علوم جاننے والے انہوں نے ترجمہ کیا وہ ہمارے جیسوں کے لیے کیا جن کو 14 علوم نہیں آتے، وگرنہ انہوں نے کیوں کیا؟ قرآن پاک کا ترجمہ ہم پڑھیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ اللہ کی کتاب میں کیا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا علم حاصل کیا جائے اور پڑھا جائے۔ دوسرا، کوئی بات بھی بغیر تحقیق کے آگے نشر نہ کی جائے۔ کوئی بات بھی، کوئی پیغام، کوئی میسج جس کو کوئی بھی کہہ دے یہ حدیث ہے، جب تک ہمیں پتہ نہیں چل جاتا کہ یہ واقعتاً رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، علماء کی طرف رجوع کیا جائے، اس کو آگے فارورڈ نہ کیا جائے۔ اور تیسری بات یہ ہے، ایسے لوگوں کی حوصلہ شکنی کی جائے کہ جو بضد ہیں۔ مثال کے طور پر ہمارے ہاں بہت عرصے سے ایک وصیت نامہ معروف ہے شیخ احمد کے حوالے سے کہ وہ
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حجرہ مبارکہ کی خدمت کرنے والے، اور وہ جانتے ہیں آپ کہ وصیت نامہ مسجدوں کے اندر اس کو فوٹو کاپیاں کروا کے رکھا جاتا ہے کہ کوئی اتنا کرے گا. 100 سال سے، تقریباً 1 صدی سے یہ سلسلہ جاری. ہر دور میں علماء نے کہا کہ یہ من گھڑت ہے، ہر دور میں علماء نے کہا کہ یہ من گھڑت ہے، پھر بھی اس کو بیان کرنا یہ حق درمی ہے. جھوٹ کو پھیلانے میں ایک معاملت ہے جو قطعاً حرام ہے اور ناجائز ہے. دیکھیے، اگر ایک امام، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ روایات، موضوع من گھڑت روایات، ان کو بیان کرنا حرام ہے، ان کو ذکر کرنا حرام ہے، تو محدثین نے اپنی کتابوں کے اندر کیوں ذکر کی؟ ان روایات کو محدثین نے اپنی کتابوں کے اندر کیوں ذکر کیا؟ تو میں نے عرض کیا تھا کہ جمہور علماء کے نزدیک من گھڑت روایات کو بیان کرنا، آگے نقل کرنا حرام ہے. صرف اس لیے بیان کی جا سکتی ہے کہ لوگوں کو بتایا جائے کہ یہ من گھڑت روایت ہے، جس طرح میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے. اگر ایک امام روایت کو بیان کرنے کے بعد یہ کہہ دے کہ یہ روایت صحیح نہیں، من گھڑت ہے، ہم پھر بھی اس کو بیان کریں گے تو جرمدار کون ہے، مجرم کون ہے؟ امام صاحب تو بری ذمہ ہو گئے. اب اس کی مثال ایک سنیے. حضرت امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ حدیث، کل شب برات ہے نا، اور جس طرح ہمارے ملکوں میں منائی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے کہ 15 شعبان شب برات ہے، اور آپ بھائی اور اچھی طرح جانتے ہیں کہ شب برات کا معنی جو ہم لیتے ہیں، ہمارے ہاں جو بات معروف ہے کہ اس رات میں اہم امور کے فیصلے کیے جاتے ہیں. سال بھر کے فیصلے کہ کون جیے گا، کون پیدا ہوگا، کون مرے گا، کس کا رزق کتنا ہوگا، سال بھر کے فیصلے. اور قرار دیا جاتا ہے شعبان کی 15ویں رات کو شب برات. میں آپ بھائیوں سے ایک سادہ سا سوال کرنا چاہتا ہوں. ہم کہتے ہیں ایک رات ہے شب قدر. شب فارسی کا لفظ ہے، قدر کا معنی قدر والی، یعنی قدر والی رات. اس رات کا نام عربی زبان کے اندر، اس رات کا نام عربی زبان کے اندر قرآن میں کیا ہے؟ لیلۃ القدر. حدیث پاک کے اندر کیا ہے؟ لیلۃ القدر. لیلۃ القدر سے ہم نے ترجمہ فارسی زبان میں کر لیا شب قدر. اس کا ایک نام موجود ہے. اسی طرح کیا شب برات کا نام بھی قرآن میں یا حدیث میں لیلۃ البرات ہے کہیں؟ قرآن میں کہیں، حدیث میں کہیں؟ تو پھر لیلۃ البرات ہم نے کیسے لکھا؟ پھر اس رات کو شب برات ثابت کرنے کے لیے جو سب سے پہلے آیت پیش کی جاتی ہے قرآن پاک کی، اور جو بھی کوئی مضمون لکھتا ہے یہ آیات پیش کرتا ہے، سورۃ الدخان کی ابتدائی آیات. اب یہ آیات آپ بھائی ذرا تھوڑی سی توجہ کریں، اور اس کے بعد میں جو بات کرنا چاہتا تھا وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں تاکہ یہ بات ہمارے سامنے واضح ہو جائے. اللہ جل شانہ نے فرمایا، سورۃ الدخان ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم والکتاب المبین، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم. حامیم حروف مقطعات میں سے ہے. کتاب مبین کی قسم، بے شک ہم نے اس کو ایک برکت والی رات میں، مبارک رات میں نازل کیا. بے شک ہم لوگوں کو اپنے عذاب سے ڈرانے والے ہیں. فیہا، اس رات میں، یفرق کل امر حکیم، ہر حکمت والے کام کے فیصلے کیے جاتے ہیں. اب یہ آیت قرآن پاک کی آپ کے سامنے ہے. اس آیت مبارکہ میں آپ دیکھیے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وہ رات جس میں اہم امور کے فیصلے کیے جاتے ہیں، وہ کون سی رات ہے؟ وہ بابرکت رات ہے جس میں قرآن نازل ہوا. ٹھیک ہے، گویا کہ جس رات میں قرآن نازل ہوا اس رات میں اہم امور کے فیصلے کیے جاتے ہیں. آپ دیانتداری سے بتائیے کہ قرآن پاک شعبان کی 15ویں رات کو نازل ہوا؟ نہیں، ہم نہیں مانتے. اور کس رات میں نازل ہوا؟ ہم یہ فیصلہ قرآن پاک سے لیتے ہیں. قرآن پاک نے بتا دیا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. اب لیلۃ القدر جو ہے کہ ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا، یہ شعبان میں آتی ہے، شوال میں آتی ہے. اللہ جل شانہ نے قرآن پاک میں فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ وہ رمضان کا مہینہ ہے جس میں ہم نے قرآن نازل کیا. اور نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ تحروا لیلۃ القدر فی الوتر من العشر الاواخر، کہ لیلۃ القدر کو رمضان کی آخری 10
راتوں کی آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو. تو گویا کہ وہ رات رمضان میں ہے، شعبان میں نہیں ہے، شعبان میں نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ جو روایات اس کے بارے میں پیش کی جاتی ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، یہ روایت کہ اس رات کا قیام کرو اور اس دن کا روزہ رکھو، محدثین نے کہا کہ یہ روایت سخت ضعیف یا من گھڑت ہے، موضوع ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے. اور پھر جو روایت پیش کی جاتی ہے ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے، یہ روایت میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ اماں جان بیان کرتی ہیں کہ شعبان کی 15ویں رات تھی، کیونکہ یہی روایت جب صحیح مسلم کے اندر ذکر کی گئی تو اس کے اندر شعبان کی 15ویں رات کا ذکر نہیں ہے. صحیح روایت میں شعبان کی 15ویں رات کا ذکر نہیں ہے. لیکن یہ روایت جو ترمذی کے اندر ہے، آپ ذرا اس کے بارے میں کہ فرماتی ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سوئے ہوئے تھے، میں بھی سوئی ہوئی تھی، ہم لیٹے ہوئے تھے اور میں بھی پوری طرح نہیں سوئی ہوئی تھی. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام آہستہ سے بستر سے نکلے، آپ نے اپنا جوتا مبارک اٹھایا، آہستہ سے دروازہ کھولا، باہر نکلے اور چل دیے. میرے دل میں خیال پیدا ہوا کہ اس وقت آپ شاید کسی اپنے دوسرے گھر میں کسی دوسری زوجہ طاہرہ کے پاس گئے ہیں. تو میں بھی آہستہ آہستہ اٹھی اور آپ کے پیچھے دبے دبے پاؤں چلنا شروع کر دیا، حتیٰ کہ آپ مدینہ منورہ کے قبرستان بقیع الغرقد میں پہنچ گئے. میں نے دیکھا کہ آپ قبرستان والوں کے لیے دعا فرما رہے تھے. جب آپ وہاں سے فارغ ہو کر واپس پلٹے تو میں بھی واپس جلدی جلدی آگے آگے تاکہ آپ کو پتہ نہ چلے. آپ تھوڑا تیز ہوتے میں بھی تیز ہو جاتی، حتیٰ کہ آپ کے آنے سے پہلے میں اسی کیفیت میں لیٹ گئی جس طرح پہلے لیٹی ہوئی تھی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام آیا، آپ نے محسوس کیا کہ میرا سانس پھول رہا ہے. تو آپ نے پوچھا کہ عائشہ کیا بات ہے؟ میں نے کہا جی کوئی بات نہیں. آپ نے فرمایا دیکھو یا تو خود بتا دو یا پھر اللہ تعالیٰ مجھے بتا دے گا، جبریل آ کر بتا دے گا. تو میں نے پوری بات آپ کے سامنے بیان کر دی کہ میں نے یہ سوچا تھا اور آپ کے پیچھے پیچھے گئی تھی. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کیا خیال ہے کہ میں آپ پر زیادتی کروں گا؟ یہ روایت، اس روایت میں پہلی بات تو یہ ہے، اگر اس رات کو جاگنا عبادت تھا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جس طرح رمضان کے آخری عشرے میں کیا آتا ہے حدیث پاک میں کہ جب آخری عشرہ آ جاتا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام احیا لیلہ و ایقظ اہلہ، خود بھی ساری رات جاگتے، اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے. جن راتوں کو آپ عبادت سمجھ کر جاگتے تھے خود بھی جاگتے، گھر والوں کو بھی جگاتے. اگر اس رات کو جاگ کر عبادت کرنا فضیلت کا باعث تھا تو اماں عائشہ کیوں سو رہی تھی؟ مدینے والے کیوں سو رہے تھے؟ ٹھیک ہے نا. دوسرا، یہ روایت بیان کرنے کے بعد امام ترمذی جو فرماتے ہیں جب انہوں نے بیان کر کے اس روایت کا حکم واضح کر دیا تو پھر جو آگے بیان کرے گا اس میں امام صاحب کا کوئی قصور نہیں. امام صاحب نے کیا فرمایا؟ یہ روایت بیان کرنے کے بعد امام ترمذی فرماتے ہیں لا نعرف الا من هذا الوجه، یہ روایت ہمیں صرف ایک ہی سند کے ساتھ ایک ہی طریق سے پہنچی ہے. اور اس کے بعد فرماتے ہیں وہ طریقہ، وہ سند کیسی ہے؟ من حدیث الحجاج، یعنی حجاج ابن ارطاد کے ذریعے سے ہمیں پہنچی ہے. فرماتے ہیں وسمعت محمدًا، میں نے امام محمد ابن اسماعیل بخاری رحمۃ اللہ علیہ، میں نے ان کو اس حدیث کے بارے میں فرماتے ہوئے سنا ہے. امام ترمذی اپنے استاد امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا قول نقل کرتے ہیں اس حدیث کو ذکر کرنے کے بعد کہ میں نے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے سنا ہے یضعف هذا الحدیث، وہ کہتے تھے کہ یہ حدیث ضعیف ہے. اور ساتھ انہوں نے سبب بیان کیا. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا قال یحییٰ ابن ابی کثیر، کہ یحییٰ ابن کثیر، امام بخاری نے کہا کہ یحییٰ ابن ابی کثیر اس سند کے اندر ایک راوی ہے، اس نے لم یسمع من عروہ، اس نے عروہ ابن زبیر سے نہیں سنا. والحجاج ابن ارطاد، اور حجاج ابن ارطاد لم یسمع من یحییٰ ابن ابی کثیر، اس نے یحییٰ ابن ابی کثیر سے نہیں سنا، نہ اس کا سماع اس سے ثابت نہ اس کا اس سے ثابت، لہذا یہ حدیث صحیح نہیں ہے. اب یہ ضعیف، جس محدث حدیث کو بیان کر کے خود کہہ دیتا ہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے تو اس نے حدیث کو ذکر ہی اس لیے کیا کہ لوگوں کے سامنے اس کا حکم ذکر کرے، تو پھر ہم اس محدث کی بات نہ مانیں. اور یہ حدیث کو ضعیف یا صحیح قرار دینا یا موضوعات کو الگ قرار دینا، یہ بات آج کی نہیں ہے کہ میں کہہ رہا ہوں یا شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے ایسے کیا ہے، بلکہ موضوعات کے بارے میں نے پہلے آپ کے سامنے یہ قول پیش کیا کہ
کہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بھی اس خطرے سے آگاہ تھے، حضرت امام شافعی بھی اس بات سے آگاہ تھے، امام ابن سیرین بھی اس بات سے آگاہ تھے، حضرت عبداللہ ابن مبارک، یہ سارے لوگ دوسری صدی کے ہیں، یہ سارے لوگ دوسری صدی کے ہیں، ان کا زمانہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے قریب ہے۔ اور پھر موضوعات پر جو کتابیں لکھی گئی ہیں، ان کتابوں میں مثال کے طور پر چند کتابیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ تذکرۃ الموضوعات حافظ محمد ابن طاہر المقدسی کی کتاب ہے، یہ 5ویں صدی ہجری کے آدمی ہیں۔ پھر کتاب الاباطیل، یہ امام حافظ ابو عبداللہ الحسین ابن ابراہیم الجوزقانی کی کتاب ہے، یہ بھی 6 صدی ہجری کے آدمی ہیں۔ الموضوعات امام ابن جوزی کی، یہ بھی 6 ہجری کے آدمی ہیں، یعنی 6 ہجری میں آج سے بہت پہلے ان لوگوں نے اس موضوع پر کتابیں لکھی، اور محدثین نے اس ذمہ داری کو ادا کیا۔ اس موضوع تک موضوع پر میری معلومات کے مطابق جو کتابیں ہیں تقریباً 48 کتابیں ہیں، 48 کتابیں ہیں۔ اور سب سے آخر میں جو شیخ البانی رحمہ اللہ کا سلسلہ احادیث ضعیفہ والموضوعہ ہے، یہ 20 جلدوں میں ہے اور طبع شدہ ہے۔ محدثین نے اپنا کردار ادا کیا۔ اب جو لوگ اپنی خواہش نفس کے پیروی کرنے والے یا اپنا کوئی نظریہ اور پیش کرنے والے اور لوگوں کے سامنے اپنے مذہب کی ترویج کرنے والے ہیں، وہ آنکھیں بند کر کے کتنی سادگی کا مظاہرہ کرتے ہیں، علم حاصل نہیں کرتے اور کہتے ہیں جی یہ روایت کہاں ہے؟ موضوعات کبیر شریف میں ہے، ملا علی قاری کی جو موضوعات کبیر ہے۔ اب دیکھیے موضوعات کا معنی کیا کہ یہ وہ کتاب ہے جس کے اندر من گھڑت روایتیں درج ہیں۔ تو مولوی صاحب کیا کہتے ہیں؟ موضوعات کبیر شریف میں ہے۔ بھی جو من گھڑت روایات ہیں آپ ان کو بھی شریف کہہ رہے ہیں، حدیث کو بھی شریف کہہ رہے ہیں، کچھ تو فرق کیجئے، کچھ تو درمیان کے اندر اس کا احساس ہونا چاہیے۔ تو اس لیے ان روایات کو جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی، اور یہ بہت سارا یہ ذخیرہ ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خطرے سے ہمیں خود آگاہ کیا تھا، اور محدثین جس روایت پر یہ حکم لگاتے ہیں کہ وہ روایت من گھڑت ہے، تو اس کے لیے یا تو لفظ استعمال کرتے ہیں موضوع، یا لفظ استعمال کرتے ہیں باطل، یا لفظ استعمال کرتے ہیں کذب، یا استعمال کرتے ہیں لا اصل لہ، یا پھر کہتے ہیں لیس لہ اصل۔ یہ سارے کلمات دلالت کرتے ہیں کہ یہ روایت من گھڑت ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، صحیح مسلم کے مقدمے کے اندر یہ حدیث درج ہے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یکونون فی آخر الزمان دجالون کذابون یاتونکم من الاحادیث ما لم تسمعوا انتم ولا آباؤکم۔ آخری زمانے میں کچھ ایسے جھوٹے لوگ پیدا ہوں گے جو تمہیں ایسی ایسی روایات آ کر بیان کریں گے جو تم نے پہلے نہیں سنی ہوگی اور نہ تمہارے آباء و اجداد نے سنی ہوگی۔ فَإِيَّاكُمْ وَإِيَّاهُمْ، ان لوگوں سے بچتے رہنا، لا يُضِلُّونَكُمْ وَلَا يُفْتِنُونَكُمْ، یہ کہیں آپ کو گمراہ نہ کر دیں اور کہیں آپ کو فتنے میں مبتلا نہ کر دیں۔ اسی طرح میں نے عرض کیا تھا کہ یہ جو پچھلا درس ہے میرا، اس کی کیسٹ آپ لے لیں اور اس کے ساتھ اگر ملا لیں، اور اس کے اندر میں نے چند روایات ذکر کی تھی، جن کو 1-2 روایات کو میں پھر دہرا دیتا ہوں کہ کس طرح مذہب کی تائید میں، دیکھیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز کے اندر رفع الیدین کرنا ثابت ہے، رکوع کو جاتے وقت بھی اور رکوع سے سر اٹھاتے وقت بھی، لیکن یہ روایت یہ آپ کو کسی سیاستہ کی کتاب میں نہیں ملے گی تو موضوعات میں۔ اور وہ روایت کیا ہے؟ من رفع یدیہ فی الصلاۃ فلا صلاۃ لہ، جو آدمی نماز میں رفع الیدین کرے گا اس کی کوئی نماز نہیں۔ اس روایت کو ذکر کرنے کے بعد محدثین نے کہا موضوع، یہ روایت بھی من گھڑت ہے۔ اسی طرح یہ روایت کہ سورۃ فاتحہ پڑھنا ہر شخص کے لیے ضروری ہے، ہر شخص کے لیے ضروری ہے، خواہ امام ہو، خواہ مقتدی ہو، خواہ اکیلا ہو۔ لیکن یہ موضوعات کے اندر یہ روایت بھی درج ہے کہ من قرأ خلف الامام ملئ فوہ نارا، جو امام کے پیچھے قرات کرے گا اس کے منہ میں آگ پڑے گی۔ اس روایت کو محدثین نے کہا کہ موضوع، یہ روایت من گھڑت ہے۔ اسی طرح یہ روایت بھی کہ من افرد الاقامہ فلیس منا، جو آدمی اقامت سنگل کہے گا۔ حدیث پاک میں کیا ہے کہ نبی علیہ السلام نے ایک اذان سکھائی حضرت ابو محذورہ کو، اور وہ ڈبل اذان ہے جہاں شہادتین کو 4 مرتبہ کہا جاتا ہے، اور ان کو اقامت بھی ڈبل سکھائی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اقامت بھی
اذان بھی سنگل سکھائی اور اذان اس کی سنگل، افرد الاقامہ. لیکن جو آدمی سنگل اقامت کو نہیں مانتا اس نے ایک روایت گھاڑ لی اور اس نے کہا کہ من افرد الاقامہ فلیس منا، جو اقامت سنگل کہے گا اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں. یعنی گویا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو سنگل اقامت کہتا ہے اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں. تو اس روایت کو ذکر کرنے کے بعد محدثین نے لکھا کہ یہ روایت بھی موضوع ہے اور من گھڑت ہے. اسی طرح اور بھی بہت ساری روایات ہیں لیکن وقت اب بہت کم ہے. ایک روایت آخر میں ضرور بیان کرنا چاہتا ہوں، اور یہ روایت چونکہ آج کل عام ہو گئی ہے اور اس کو بیان کرنا میں اس لیے ضرور سمجھتا ہوں. یہ روایت ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ یوٹیوب پہ بعض لوگ قبر کے پاس کھڑے ہو کر مردے کو تلقین کر رہے ہیں کہ بیٹا پڑھو یہ کلمہ پڑھو. دیکھا ہوگا آپ نے. آپ اس کے بارے میں جو ان کا حوالہ ہے، جو ان کی روایت ہے، ذرا اس کو غور سے سنیے. روایت کیا ہے؟ روایت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف گھڑ کر منسوب کی گئی کہ اذا مات الرجل منکم، کہ جب کوئی شخص تم میں سے فوت ہو جائے تو چاہے ایک آدمی کو اس کی قبر کے پاس کھڑے ہو کر کہنا چاہیے یا فلان ابنا فلان، یا فلان ابنا فلانا، اے فلاں عورت کے فلاں بیٹے. تو وہ آدمی اس کی بات کو سن رہا ہوگا، پھر وہ دوبارہ کہے گا تو پھر وہ اٹھ کر بیٹھ جائے گا. پھر جب وہ اٹھ کر بیٹھ جائے گا تو وہ اندر سے کہے گا کہ اے فلان ارشدنی رحمک اللہ، مجھے بتا میں کیا جواب دوں منکر نکیر کو، مجھے بتا، میری رہنمائی کر. تو وہ آدمی کہے، جو باہر کھڑا ہے وہ آگے سے کہے گا اذکر ما خرجت علیہ من دار الدنیا، دنیا سے رخصت ہوتے وقت تو نے جو بات کہی تھی وہ یاد کر. پھر اس کو کہے گا کہ پڑھو اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدا عبدہ ورسولہ وان الساعۃ آتیۃ لا ریب فیہا وان اللہ یبعث من فی القبور. جب یہ بات کہے گا وہ پڑھتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ فإن منکرا ونکیرا یاخذ کل واحد منہما بید صاحبہ ویقول، تو منکر نکیر دونوں ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ لیتے ہیں اور وہ کہتے ہیں ما تصنع عند رجل قد لقن حجتہ، کہ اس آدمی کا ہم کیا کر سکتے ہیں جس کو اس کے سوالوں کے جواب بتا دیے گئے اور یہ ہمارے خلاف اس نے حجت قائم کر لی. یہ روایت بیان کرنے کے بعد محدثین نے لکھا ہے کہ منکرون، یہ روایت منکر ہے، یہ روایت منکر ہے، اس کی کوئی اصل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے. اس لیے یہ روایت بھی آخر میں کہ رکعتان من المتزوج افضل من 70 رکعتا من العازب، کہ جو شادی شدہ ہے وہ اس کی 2 رکعتیں غیر شادی شدہ کی 70 رکعتوں سے افضل ہیں. شادی شدہ اگر 2 رکعتیں ادا کرے تو اس کی 2 رکعتیں غیر شادی شدہ کی 70 رکعت نماز سے افضل ہے. اب اس کو بیچارے کو غیر شادی شدہ لوگوں پر غصہ آیا تو اس نے اپنی طرف سے گھڑ دی اور محدثین نے لکھا کہ موضوع، یہ روایت بھی من گھڑت ہے اور موضوع ہے. ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ایسے تمام امور سے بچیں. آخر میں ایک مسئلہ ہے جس کو میں واضح کر کے اپنی بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں. وہ مسئلہ یہ ہے کہ ضعیف حدیث پر عمل کرنا کس حالت میں جائز ہے؟ ضعیف حدیث کون سی ہوتی ہے جس میں صحیح حدیث اور حسن حدیث کی شرائط نہ پائی جائیں؟ تو ضعیف حدیث کی پر عمل کرنا محدثین کے نزدیک صرف فضائل اعمال میں جائز ہے 3 شرطوں کے ساتھ. صرف فضائل اعمال میں، عقائد میں نہیں، احکام میں نہیں، فضائل اعمال میں جائز ہے لیکن مطلق نہیں، 3 شرطوں کے ساتھ. اور وہ 3 شرطیں حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کی ہیں کہ پہلی شرط یہ ہے کہ یکون الضعف غیر شدید، کہ اس حدیث کے اندر جو ضعف ہے وہ شدید نہ ہو، وہ سخت ضعیف نہ ہو، کہ اس کی سند جگہ جگہ سے منقطع ہو اور اس میں شدید قسم کا ضعف ہو جو دوسری روایت کے ملنے سے بھی پورا نہ ہو سکتا. دوسرا ان یندرج تحت اصل معمول بہ، کہ اس کے حدیث کے اندر جو فضیلت بیان کی گئی ہو وہ صحیح حدیث کے اندر جو فضائل ثابت ہیں ان کے مطابق ہو، ان کے خلاف نہ ہو. وہ جو اصل معمول بہی ہے محدثین کے نزدیک قابل اعتماد حدیث ہیں ان کے ساتھ اس کا مضمون ملتا جلتا ہو. اور تیسری شرط یہ ہے اللہ یعتقد عند العمل بہ ثبوتہ بل یعتقد الاحتیاط، کہ اس پر عمل کرتے وقت وہ یہ گمان نہ کرے کہ یہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے بلکہ احتیاطاً اس پر عمل کرے. یہ 3 شرطیں رکھی ہیں ضعیف حدیث پر عمل کرنے کے لیے. اب آخر میں کہ جب ہمیں پتہ ہے کہ یہ بات اتنی خطرناک ہے تو
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں غلط بات کو بیان کرنا، ایسی مجلس جس میں ایسی باتیں بیان کی جا رہی ہوں، من گھڑت روایات، اس میں شرکت کرنا، اس مجلس کو رونق بخشنا، ایسے میسج کو آگے فارورڈ کرنا، ایسی چیزوں کی نشر و اشاعت کرنا شریعت میں حرام ہے. انسان کو اس سے اجتناب کرنا چاہیے، اور جب تک کسی بات کی آگے سے ہمیں تحقیق نہ ہو جائے کہ یہ بات واقعتاً نبی علیہ السلام سے ثابت ہے، اس کو آگے بیان نہیں کرنا چاہیے. یہ تو عام دنیا میں بھی قاعدہ ہے کہ اگر کسی بھائی کی بات آپ تک پہنچتی ہے تو آپ جب تک تصدیق نہیں کر لیتے اس بات کو آگے نہیں پہنچانا چاہیے. کیوں کہ جو لوگ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ بول سکتے ہیں، عام معاملات میں جھوٹ بولنا تو ان کے لیے معمولی بات ہے. اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا تقاضا بھی ہے کہ ہم اپنی جان سے بڑھ کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ محبت کریں، آپ کی سنت پر عمل کریں اور آپ کی سنت کا دفاع کریں. آپ کی سنت کا دفاع کرنا بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کی علامات کے اندر شامل ہے. اللہ تعالی ہمیں سنت صحیحہ کو سمجھنے کی، اور وہ دین جو اللہ نے نازل کیا جو قیامت تک اللہ کے فضل و کرم سے مامون و محفوظ ہے، اللہ اس صحیح اور سچے دین پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہماری کمزوریوں اور کوتاہیوں سے اللہ درگزر فرمائے، اور اگر ہمارے عمل میں یا عقیدے میں کوئی خلل ہے تو اللہ تعالی ہمیں نور ایمان بخشے، اور اللہ تعالی اپنی ہمیں توفیق دے کہ ہمیں بصیرت عطا کرے کہ ہم صحیح دین کو پہچانیں اور اس کے مطابق عمل کریں. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب واتوب الیہ. میں نے بہت شارٹ کیا اس موضوع کو، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر آپ کو یہ ترغیب دلاتا ہوں کہ قرطبے میں جو موضوع بیان ہوا تھا اس موضوع کی CD یا کیسٹ بھی آپ لے لیجئے، اور ساتھ یہ جو ویب سائٹ ہے یہ AQUEEL3 اس پر وہ پورا درس مجھے بتایا ساتھیوں نے کہ اپلوڈ ہے، اس کو بھی آپ سنیں اور آج والا بھی سنیں تو پورا مضمون آپ کی سمجھ میں آ جائے گا. اللہ تعالی ہمیں دین کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق بخشے. میرے خیال میں اس کے بعد کوئی سوال جواب کی نشست تھی، اور شاید ڈاکٹر صاحب بھی تشریف لائے ہوئے ہیں. مجھے تو